أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. جی بارک اللہ فیکم. یہ پہلی حدیث، دو حدیثیں ہیں، ایک صحیح بخاری کی، دوسری صحیح مسلم کی. پہلی حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من مات، جو شخص مر جائے، وہو یدعو من دون اللہ ندا، اور وہ اللہ کے سوا کسی ند کو پکارتا ہے، کسی ند کو پکارتا ہے، داخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا. ند کیا ہے؟ ند شبیہ اور مثیل. کسی کو اللہ کا ند بناتا ہے، یعنی شبیہ اور مثیل بناتا ہے. کیا اس کا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کو اللہ جیسا بناتا ہے. کسی ایک نقطے میں آپ کسی کو اللہ کا شریک بنائیں، اس کو آپ نے اللہ کا ند بنا دیا، اللہ جیسا بنا دیا اسے آپ. اتنا یہ بھیانک جرم ہے. دیکھنا، ایک قوم اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی، آگے یہ حدیث آئے گی، اور کسی معاملے میں نبی علیہ السلام سے کہا: ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اتنی سی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا، اللہ کا ند بنا دیا. تو ند بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف کسی میں پیدا کرو کہ تو اللہ کا ند بنے گا، اس کا مثیل بنے گا. کسی ایک نقطے میں کسی کو اللہ کا مثیل بنا دو، اللہ کا شریک کر دو، تو وہ آپ نے اس شخص کو اللہ کا ند بنا دیا. اتنا بھیانک جرم. تو فرمایا کہ جو شخص اس طرح مرے کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی ایک عمل میں ند بنا دیا ہو، داخل النار، تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. اس کا معنی شرک ایک ایسا معاملہ ہے کہ شرک چاہے پہاڑ جیسا ہو یا سوئی جیسا ہو، دونوں کی برائی برابر ہے، اور دونوں انسان جہنم میں، دونوں جہنم، خواہ پہاڑ جیسا ہو خواہ سوئی جیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسا ان کا الہ ہے ویسا ہمارا الہ بنا دو پورا کا پورا. نبی علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مشرکین کا درخت ہے یہ، ایسا ہمارا بھی بنا دیجیے، تاکہ ہم جب کسی جہادی مشن پر جائیں تو اپنے ہتھیار اس سے معلق کریں، لٹکائیں، ہم کو فتح مل جائے. قوم موسیٰ کا مطالبہ پورے الہ کا تھا، ان کا مطالبہ ایک درخت کا تھا. کہاں ایک الہ کی بات اور کہاں ایک درخت کی بات. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولکم ھذا کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام، تمہاری یہ بات بالکل ویسی ہی ہے جیسی قوم موسیٰ کی تھی. کوئی فرق ہے؟ تو شرک جیسا بھی ہو قابل مذمت، اور اس انسان کے لیے دائمی جہنمی ہونے کا ذریعہ اور باعث بنے گا. یہ پہلی حدیث. دوسری صحیح مسلم کی حدیث جناب جابر سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار. جناب جابر کی روایت سے، جناب جابر انصاری صحابی، ان کے والد کا نام عبداللہ، اور یہ بھی نبی علیہ السلام کے کثیر الروایہ صحابی ہیں، اور بڑے عظیم مناقب کے یہ مالک تھے. طویل العمر تھے، 94 سال ان کی عمر تھی، اور اپنی عمر کے آخر میں نابینا ہو گئے تھے. اور نابینا ہونا بھی ایک شرف کی بات ہے. حدیث میں تھا کہ جو شخص نابینا ہو جائے اور صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ان دو آنکھوں کے بدلے اس کو جنت کے سوا کچھ نہیں دے گا اگر وہ صبر کرتا. تو یقیناً یہ راستہ عظیمت کا راستہ ہے.
جس کو صحابہ نے اختیار کیا. ان کے والد بھی بڑے صاحب عظیمت تھے، جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، جنگ احد میں، اور جناب جابر پریشان تھے. اگلے دن اللہ کے نبی نے جابر کو بلایا اور کہا کہ جابر ان اللہ تکلم اباک کفاح، تیرے والد کل شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تیرے والد عبداللہ کو سامنے بٹھا کر باتیں کی، سامنے بٹھا کر. اللہ اکبر، یہ صحابہ کے مناقب. تو جناب جابر سے یہ حدیث مروی ہے، من لاقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ملے اس طرح کہ اس نے شرک نہ کیا، توحید کے ساتھ ملے، وہ جنت میں داخل ہو. اور جو اللہ کو ملے شرک کرتے ہوئے، وہ یقیناً جہنم میں داخل ہو. ایک حدیث میں ان دونوں کو موجبتان کہا گیا، دو عمل واجب کرنے والے. جو توحید پر قائم رہا، توحید پر چلتا رہا حتیٰ کہ توحید پر موت آ گئی، تو یہ عمل اس کا جنت کو واجب کر دے گا. جو شرک پر قائم رہا، شرک کرتا رہا حتیٰ کہ موت شرک پر آئی، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا. موجبتان، یہ دونوں عمل موجب ہیں. تو یہ وعیدیں ہم سے کیا تقاضا کرتی؟ تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں شرک کی ہیبت، شرک کی خطورت اور شرک کا خوف مستقل ہونا چاہیے. ہمیشہ شرک کے تعلق سے ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہیں، اپنے عقیدے کو چیک کرتے رہیں کہ کوئی معاملہ شرک کا داخل تو نہیں ہو گیا. عملی طور پہ، قولی طور پہ کچھ عمل شرک ہوتے ہیں، کچھ قول شرک ہوتے ہیں، کچھ باتیں شرک ہوتی ہیں. ہر بات شرعی میزان پر تول کر کریں اور ہر عمل کو شریعت کے میزان پر تول کر اختیار کریں، تاکہ بد عقیدگی داخل نہ ہونے پائے اور ہمارے عمل میں، زندگی میں شامل نہ ہونے پائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے. ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے. ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647. ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP. ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIPS. على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.